السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر آمنت بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اور آپ کے مشن کے ہر زمانے میں منکرین رہے، اور انہوں نے چاہا کہ آپ کا نام اور کام ختم ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کے نام کو جاری ساری تائندہ پائندہ اور تابندہ قائم اور دائم رکھا، اور صبح قیامت تک رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرزند تھے، ابراہیم ان کا نام تھا۔ 1.5 یا 1.25 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے دشمنوں نے، کفار قریش نے ایسے نازک موڑ پر آپ کا ساتھ دینے، تسلی اور ڈھارس دینے کے بجائے مذاق بنایا، اور یہ کہا کہ اب آپ کا کام اور آپ کا نام باقی نہیں رہے گا، چونکہ نسل جو چلتی ہے وہ لڑکوں سے چلتی ہے، اور آپ کی نرینہ اولاد تو باقی نہیں رہی، اس لیے جب تک آپ ہیں، جب تک یہ سلسلہ ہے، اور جب آپ چلے جائیں گے تو یہ معبودان باطلہ کی تردید اور اس کا انکار اور توحید کی منادی، بت پرستی کی مخالفت، یہ ایک ہوا ہے، ختم ہو جائے گی، اور آپ کے چاہنے والوں میں کوئی نام باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غمگین تھے، اپنے صاحبزادے کے انتقال پر آپ غمگین تھے، ادھر بت پرستوں اور مشرکین کی ان تانوں سے آپ کے دل پر اور اثر تھا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، آیت نہیں پوری سورت نازل ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ہم، اِنَّا کا مطلب ہوتا ہے ہم، بے شک ہم، اعطینا، ہم عطا کریں گے آپ کو، اعطینا کا، ہم آپ کو عطا کریں گے کوثر۔ بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے اور آیت نازل ہو رہی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم آپ کو کوثر عطا کرنے والے ہیں۔ کوثر کسے کہتے ہیں؟
ابو حیان غرناطی رحمۃ اللہ علیہ نے کوثر کے ذیل میں 26 اقوال نقل کیے ہیں. سنت کو، ہدایت کو، استقامت کو کوثر کہتے ہیں، قرآن کریم کو اور فہم قرآن کو حوض کوثر، فہم قرآن کو کوثر کہتے ہیں. ابو حیان غرناطی نے 26 اقوال کوثر کے ذیل میں ذکر کیے. اور امام رازی رحمت اللہ علیہ نے صاحب روح المعانی نے اس سے کچھ کم نقل کیے، لیکن مشہور اور جامع قول جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم آپ کو عطا کریں گے. اس میں ہم کا لفظ ہے کہ اگر اولاد چھوٹ رہی ہے تو ہم تو ساتھ میں ہیں، اولاد ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے تو ہم تو ساتھ میں ہیں، اگر یہ ستا رہے ہیں تو ہم تو ڈھاڑ سے بنا رہے ہیں. ان سے ہوتا ہے، ہم سے ہوتا ہے، کن سے ہوتا ہے؟ جو ہم کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں اور ہم ہی سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. مشہور اور جامع قول یہ ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے. حوض کوثر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ہزاروں میل لمبا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، مسکے سے زیادہ ملائم اس کا پانی ہوگا. من شرب منه شربة لم يظمأ بعده ابدا، جو اس سے ایک گھوٹ پی لے گا پھر جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے. اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی جی ہم آپ کو حوض کوثر دیں گے. حوض کوثر کا مطلب بعض حضرات نے یہ کہا، یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ آپ کی ایک صلبی اولاد ہے، آپ کی ایک اولاد دنیا سے جا رہی ہے. نبی جی غم نہ کریں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا نام ختم ہو جائے گا، کام رخصت ہو جائے گا. نہیں، ہم آپ کو روحانی اولاد دینے والے ہیں، اور آپ کی روحانی اولاد کی اتنی بڑی تعداد ہوگی، اتنی بڑی ضروریت ہوگی، وہ اتنی تعداد اور مقدار میں ہوں گے کہ ان کو سیراب کرنے کے لیے بڑے حوض کی ضرورت ہوگی. چھوٹی موٹی نہیں ہوگی، ایک بڑا حوض چاہیے. اب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی جی یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا نام مٹ جائے گا. نہیں، آپ کا نام مٹنے والا نہیں ہے، آپ کا کام مٹنے والا نہیں ہے. اب ایک البیر مصنف کا ایک اچھوتا انداز، وہ کہتے ہیں تمدن کی نمائش گاہوں سے کوسوں دور، تہذیب کے سبززاروں سے الگ، چلچلاتی دھوپ والے آسمان کے نیچے، خشک اور پتھریلی سرزمین کے اوپر، بے آب و گیاہ میدان میں، عالم آب و گل میں ایک بچہ آنکھ کھولتا ہے اور اس کے گھر کا یہ حال ہے کہ شفیق باپ کا سایہ پہلے ہی سر سے اڑ گیا. کچھ روز بعد والدہ بھی سفر آخرت اختیار کر لیتی ہے، دادا اپنی آغوش تربیت میں لے لیتے ہیں. چند دن کے بعد وہ بھی ہمیشہ کی میٹھی نیند سو جاتے ہیں. گھر کا یہ حال کیا ہے، نہ نقد ہے، نہ جائیداد ہے، نہ حکومت ہے، نہ ریاست ہے. اور خانہ ویرانی کا یہ عالم ہے کہ نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ دادا ہے، نہ دادی ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے. ایک بچہ ہے جو آنکھیں کھولتا ہے، لیکن اس کو اگر سہارا ہے تو اسی آسرے کا جو نثروں سے اجھل ہے، اسی مالک کا جو کائنات کو سنبھالنے والا ہے.
دنیا نے اس کی مخالفت کی اور ایسی مخالفت کی کہ اس مخالفت سے بڑھ کر ان کو کوئی دوسرا کام نہیں تھا. ایسی مخالفت کی محسوس ہونے لگا، نظر آنے لگا کہ خاندان مخالف، برادری مخالف، شہر کی ساری آبادی مخالف، بلکہ پورا وطن مخالف، وطن کے در و دیوار مخالف، اور چشم ظاہر میں ایسا محسوس ہونے لگا کہ زمین کے ذرے اس کی مخالف، آسمان کے تارے اس کی مخالف. بظاہر ایسا محسوس ہونے لگا، ایسا دکھنے لگا. لیکن بہرحال ہوا کیا؟ قریش کے زور آور سردار خاک میں مل گئے، ان کا نشہ، ان کا غرور مٹی میں مل گیا. جن کی عقل و فہم پر، قوت و اثر پر، دولت و سرمایہ پر زمانے کو ناز تھا، ان کے نام تک زمانے سے مٹ گئے. 1500 سال کی مدت میں دنیا نے کہاں سے کہاں تک کا سفر کر لیا، لیکن اللہ کے نام کے ساتھ آج بھی اگر کسی کا نام زبانوں پر آتا ہے اور ایک خالق کے ذکر کے ساتھ کسی کا ذکر اگر کانوں تک پہنچتا ہے تو وہی ہے. وہ کسی کیسر و کسرا کا نہیں، کسی زار و فخور کا نہیں، کسی شاعر و ادیب کا نہیں، کسی حکیم اور فلسفی کا نہیں، کسی جانی اور کسی جنرل اور کسی سردار کا نہیں، کسی رشی اور کسی منی کا نہیں، حتیٰ کہ کسی دوسرے پیغمبر کا بھی نہیں. وہی عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر، خاک بطحا کے اسی بے کس و بے بس یتیم کا، جس کو دنیا کسی زمانے میں ایک معمولی انسان سمجھ رہی تھی. اور اللہ کہہ رہے تھے انا اعطیناک الکوثر. نبی جی یہ آپ کا مذاق بنا رہے ہیں، یہ آپ کا مذاق بنا رہے ہیں کہ اب چلے گئے، اب ان کا نام ختم ہو جائے گا، اب ان کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اب ان کا مشن ختم ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. بادشاہتیں بنے گی اور بگڑیں گی، شہر بسیں گی اور اجڑیں گے، قومیں ابھریں گی اور فنا ہوں گی، حکومتیں قائم ہوگی اور برباد ہوں گی. لیکن دنیا میں اگر رہے گا تو تمہارا نام رہے گا، ہمیشہ رہے گا، قیامت تک رہے گا اور قیامت کے بعد بھی رہے گا. ہمارے نام کے ساتھ تمہارا نام رہے گا. دشت و جبل میں، دریا و صحرا میں، بحر و بر میں، میدانوں میں اور پہاڑوں میں، کشمیر کے سبزہ زار میں، دکن کی پہاڑیوں میں، افغانستان کی بلندیوں میں، ہمالیہ کی چوٹیوں میں، گنگا کی وادیوں میں، چین میں، جاپان میں، جاوا میں، برما میں، روس میں، بخارا میں، مصر میں، ایران میں، عراق میں، شام میں، فلسطین میں، ٹرک میں، نجد میں، یمن میں، مراکش میں، طرابلس میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، چین میں، جاپان میں، پوری دنیا میں، کائنات کے گاؤں گاؤں اور گاؤں گاؤں کے چپے چپے اور ذرے ذرے پر اگر نام پکارا جائے گا تو تمہارا پکارا جائے گا. حتیٰ کہ برلن اور پیرس، لندن اور امریکہ تمہارے مخالفین کے پائے تخت ہوں گے، لیکن ان کے دیہاتوں میں بھی اگر کسی کا نام لیا جائے گا تو میرے پیارے تمہارا نام لیا جائے گا. انا اعطیناک الکوثر. یہ مضمون بولنے کا اچانک خیال اس لیے آیا کہ ایک صاحب نے ہمیں کل بتایا واٹس ایپ پر جو اسٹیٹس ہوتا ہے، انہوں نے کہا دیکھیے لین سے لمبا سب کا چل رہا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے وہ پہلے ایک جگہ دیکھا تھا دو تین دن پہلے، تو ذہن نے اس کو قبول نہیں کیا تھا. ذہن یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ قرآن کی زندگی میں قرآن نے آپ کا نام 4 بار لیا ہے محمد. ہم اگر آپ کا نام اس طرح ڈائریکٹ لیں تو یہ ہمارا ضمیر ہے کہ اس کو وہ کہتا ہے کہ عظمت میں کمی آتی ہے، اس لیے ہم اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے. لیکن اس کا پس منظر کسی نے بتایا کہ وہ ایک جگہ کسی نے یہ پلے کارڈ اٹھایا تھا تو اس کو کیس کر دیا گیا اور اس کو گرفتار کر دیا گیا.
اس پر FIR درج کر دی گئی. تو میں نے کہا واہ، اگر یہی ہے تو چلو کر کے دیکھتے ہیں، اگر یہی کہنا جرم ہے تو کہہ کے دیکھتے ہیں، اور اگر یہ عشق رسول ہے تو عشق رسول کر کے دیکھتے ہیں. ہم نے سوچا کہ اگر یہی جرم ہے، یہ بولنا جرم ہے اور آپ کا تذکرہ جرم ہے، تو آج تذکرہ ہی کر کے دیکھتے ہیں، وہی کر کے دیکھتے ہیں. اس لیے آج ہم نے یہ مضمون اٹھایا. قرآن کریم نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. نبی جی آپ کا نام مٹنے والا نہیں ہے، آپ کو روحانی اولاد ملے گی اور اس میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوں گے. امام غزالی اسی میں آئیں گے، امام ابو حنیفہ اسی میں آئیں گے، انور شاہ کشمیری اسی میں پیدا ہوں گے، اور علامہ اقبال بھی اگر آئے گا تو وہ یہی کہتا ہوا آئے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں. آپ کی اولاد مٹنے والی نہیں، آپ کا نام ہے. ہاں یہ زار و فغفور بھی رخصت ہو جائیں گے، یہ قیصر و کسریٰ بھی چلے جائیں گے، یہ مودی اور امت شاہ بھی چلے جائیں گے، ساری دنیا فنا ہو جائے گی. سکہ اگر چلے گا تو آپ کو چلے گا، بات چلے گی تو آپ کو چلے گی. اب اتنا بیان کر لینے کے بعد 18 منٹ آپ نے یہ سن لیا. تھوڑی دیر کے لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر سن لیجیے تھوڑا سا. ہجرت کا سفر تھا. ہجرت کے سفر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریقط آپ کے ساتھ تھے. عامر بن فہیرہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام تھا. عبداللہ بن اریقط راستہ بتانے کے لیے اجرت پر رکھا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. 2 اونٹنیاں تھی، ایک پر آپ تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور ایک پر عامر بن فہیرہ عبداللہ بن اریقط تھے. راستہ طے ہو رہا تھا، منزلوں پر رکتے ہوئے جا رہے تھے. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کا احساس ہوا. وہاں جنگل میں ایک چھوٹا خیمہ تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ اس خیمے میں گئے تو اس میں بوڑھی عورت تھی. اس بوڑھی عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام معبد، کچھ گوشت یا کچھ دودھ ہے جو تم بیچتے ہو، ہم اسے خرید لیں گے. ام معبد نے کہا نہیں، گھر میں گوشت بھی نہیں ہے اور دودھ بھی نہیں ہے. ہماری جتنی بکریاں ہیں وہ سب چرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں ریوڑ کے ساتھ، اور اب گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو خیمے کے ایک کونے میں ایک بکری کھڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام معبد، یہ جو بکری ہے اس میں دودھ، کہا اس میں دودھ نہیں ہے اور اس میں طاقت نہیں ہے. طاقت نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو ریوڑ کے ساتھ نہیں بھیجا، اس لیے وہ گھر پہ رہ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام معبد، اگر تم اجازت دو، اتأذنین ان احلبها، کیا تم اجازت دو کہ میں اسے دھو لوں؟ تو ام معبد کو حیرت ہوئی، لیکن اس نے اجازت دے دی. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجیے، آپ دھو لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن منگوایا اور بسم اللہ کہہ کر آپ نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پلایا، آپ نے بھی پیا، ام معبد کو بھی پلایا. اگر اس کے بعد آپ نے کہا کہ ام معبد، یہ کوئی دودھ اس میں اور ہے، اس میں کوئی دودھ اور ہے، گھر میں کوئی برتن ہے؟ برتن ہو تو ذرا دے دو، ہم وہ بھر دیتے ہیں. تو ام معبد تو یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ بھی پی رہا ہے، وہ بھی پی رہے ہیں، وہ بھی پی رہے ہیں، مجھے بھی پلا رہے ہیں، اور گھونٹ گھونٹ نہیں پلا رہے ہیں، پیٹ بھر بھر کے پلا رہے ہیں، اور اس بکری کا پلا رہے ہیں جو بکری چند قدم چلنے کے لائق نہیں تھی. جو کمزور ہو اس کے سینے میں دودھ کہاں ہوتا ہے؟ تو اس کی حیرت استعجاب سے بھی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. اس کے سمجھ میں اس کے نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیسا ہو رہا ہے. بہرحال سب سیراب ہو گئے، سب نے دودھ پی لیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ام معبد برتن دے دو، دودھ اور ہے تو بھر کے رکھ دیتے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دھوا، برتن بھر گئے، معبد کو آپ نے دودھ حوالے کیا اور پھر وہاں سے آپ آگے چلے۔ اس کا شوہر کہیں باہر گیا ہوا تھا، وہ واپس آیا تو اس نے مہک محسوس کی اور برتن دودھ سے بھرے ہوئے دیکھے تو معبد سے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ گھر میں تو دودھ تھا نہیں اور گھر میں کوئی بکریاں ہے نہیں، تو یہ دودھ کہاں سے آیا؟ اس لیے اس کو حیرت اس لیے ہوئی کہ بکریوں کا ریوڑ بہت دور گیا ہوا تھا، آس پاس میں نہیں تھا، اس لیے اس کو حیرت تھی کہ دودھ کہاں سے آیا۔ اب اس نے بیان کیا کہ ایک قریشی صاحب تھے، وہ یہاں آئے تھے، یہ سب ان کے قدموں کی برکتیں۔ تو اس معبد کے شوہر نے کہا کہ صفی ہی لی، ذرا ان کی خوبیاں، ان کا حلیہ، ان کی صفات مجھ کو بیان کرو، وہ کیسے تھے، کیا تھے، ہم ذرا پہچانے جانے تو صحیح۔ اب ایک معبد ہے اور معبد عورت ہے، بوڑھی عورت ہے۔ معبد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کر رہی ہے، آپ اس کو سنیے۔ ظاہر الوضاءۃ ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه سجلہ ولم تزر به سعلہ وسیم قسیم فی عینیہ دعج وفی اشعارہ وضح وفی عنقہ سطج احول اکحل ازج اقرن شدید سواد الشعار ذا صمت علاه الوقار وان تکلم علاه الیہا اجمل الناس وابہاہم من قریب واحسنہ واحلاہ من بعید۔ بعض نے لکھا جلب المنطق، بعض نے لکھا حلب المنطق، فصل لا تذر ولا حذر كأن منطقه خرزات نظم يتحدان ربعة لا يقصه عين من قصر ولا يشنأ من طول غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به وإذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا إلى أمره محفوظ محشود لا عابس ولا متعد۔ بعض نے لکھا ولا متنفس۔ وہ سن رہا ہے۔ معبد کا شوہر کان لگا کر، آنکھیں روک کر، شاید سانس روک کر سن رہا ہے جو اس نے بیان کی۔ آپ نے سن لیا، اب اس کا ترجمہ سنیے۔ چمکتا رنگ، جہاں تاب چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ پیٹ نکلنے کا عیب، نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید سفید اور سیاہ آنکھیں، سرمگی اور کالی پلکیں، باریک باریک آپس میں ملی ہوئی ابرو، چمکدار کالے بال، اگر خاموش ہوں تو پروقار، بات کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں بہت لذیذ، قریب سے دیکھنے میں شیریں اور بہت حسین، بات ایسی واضح صاف اور دو ٹوک، گفتگو میں چاشنی، آواز میں خوبصورتی، الفاظ ایسے جیسے لڑی سے موتی نکل رہے ہوں، ٹوٹ رہے ہوں، قد درمیانہ، نہ اتنا چھوٹا کہ جچے نہ اور نہ اتنا لمبا کہ ناگوار لگے، دو ٹہنیے کے درمیان، بیچ کی ایک خوبصورت پر رونق خوش منظر نکلی ہوئی ٹہنی، ان کے ساتھی ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے، جب وہ بات کرے تو چپ چاپ سنیں، جب وہ حکم دیں تو لپک کر آگے دوڑیں، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، فرما برداری کی جاتی ہے، نہ وہ مختصر بولتے ہیں نہ وہ فضول بولنے والے ہیں۔ ایک عورت بیان کر رہی ہے، معبد عورت اور بوڑھی عورت ہے،
زاد المعاد میں ہے فی لحیتہ کثافہ، داڑھی گنی. اور ایک روایت میں دوسرے الفاظ ہے کہ بال کالے چمکدار، نہ بالکل ٹائٹ نہ بالکل مڑے ہوئے، ہلکے سے گھنگریالے، جیسے پانی پر ہلکی سی ہوا نے ایک لہر بنا دی ہو. ام معبد اور وہ اس کو اس طرح سن رہا ہے، بالکل ٹک ٹکی باندھ کر. وسیم قسیم، اس نے کہا، ام معبد نے، ہم جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آنکھیں ان کی بہت موٹی موٹی تھی، ناک کھڑی کھڑی تھی، اور لب کیا پنکھڑی گلاب کی کہی ہے. رنگ بڑا نکھرا ہوا تھا، بال بہت کالے اور چمکدار تھے اور بڑے بڑے بال تھے. قد بھی بہت اچھا تھا، پیٹ بھی نکلا ہوا نہیں تھا، بہت خوبصورت تھے، لیکن تھوڑے سے کبڑے تھے، تھوڑی سی پیٹ نکلی ہوئی تھی. اگر وہ پیٹ نکلی نہ ہوتی، وہ سیدھے اگر ہوتے تو بہت جچتے تھے. یا ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس طرح کہتے ہیں کہ آنکھیں بہت خوبصورت تھی، ناک بہت کڑی تھی، ان کے دانت بڑے چمکیلے تھے، ان کی داڑھی بڑی گھنی تھی، ان کے بال بڑے چمکیلے تھے، بہت زیادہ کالے تھے، ان کا قد درمیانہ تھا، ساخت بالکل ڈھلی ہوئی تھی، انگلیوں کے پورے بھی خوبصورت تھے، ناخن بھی بڑے عجیب تھے، ان کے پیروں کے قد بھی ایسے تھے جس کو دیکھتا ہوا رہ جائے، بہت خوبصورت تھے. لیکن جیسے ہی انہوں نے آواز نکالے تو آواز نے ان کے پورے حسن کو بھدا کر دیا. آواز اچھی نہیں تھی. یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہم کسی کا حسن بیان کرتے تو اس طرح بیان کرتے. ام معبد کہہ رہی ہیں وسیم قسیم فی عینیہ دعج وفی اشعارہ وطف فی عنقہ سطر وفی صوتہ سحب احول اکحل ازج اقرن شدید سواد الشعار ذا صمت علاه الوقار وان تكلم علاه اليها اجمل الناس وابهاه من قريب واحسنه واحلاه من بعيد حلو المنطق فصل لا تذر ولا هدر كأن منطقه خرزات نظم يتحدن ربعات لا يقصه عين من قصر ولا يشنأ من طول غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقا يحفون بي وإذا قال استمعوا لقولي وإذا أمر تبادروا إلى أمري محفوظ محشود لا عبس ولا معتد. ام معبد یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ وہ ایسا حسین تھا کہ اس کو دائیں سے دیکھو کہ بائیں سے دیکھو، سامنے سے دیکھو کہ پیچھے سے دیکھو، لبوں کو دیکھو کہ ناک کو دیکھو، بھاؤں کو دیکھو کہ پلکوں کو دیکھو، بالوں کو دیکھو کہ داڑھی کو دیکھو، قد کو دیکھو کہ پیٹ کو دیکھو، پیٹ کو دیکھو کہ پیروں کو دیکھو، انگلیوں کو دیکھو کہ انگوٹھوں کو دیکھو، ان کی آواز کو دیکھو کہ گفتگو کو دیکھو. تم جس طرف سے بھی دیکھو گے تو یہ کہو گے نہ ہوا تجھ سے ہنسی تیری قسم تیرے بعد، رکھ دیا کاتب قدرت نے قلم تیرے بعد. انا اعطیناک الکوثر. پلے کارڈ پر لوگ کہتے ہیں کیس لگا دیا جائے گا. اب اس گفتگو کو وائرل کرو کہ کہو لگاؤ کیس. ان کی تعریف تھوڑی ختم ہونے والی، ان کی توصیف تھوڑی مٹنے والی، ان کی مدح سرائی تھوڑی مٹنے والی. اقبال آتے رہیں گے، راضی پیدا ہوتے رہیں گے، ابو حنیفہ جنم لیتے رہیں گے، معین چشتی ان کے غلام، بلال حبشی ان کے غلام، ابو بکر ان کے خادم، اور امام غزالی جیسا بھی ان کے در پر جھاڑو لگانے والے پیدا قیامت کی صبح تک ہوتے رہیں گے. انا اعطیناک الکوثر. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، توصیف میں، اس پلے کارڈ کی مخالفت میں ہم نے جو آپ کی توصیف بیان کی، اس کی برکت سے اللہ ہمیں آپ سے سچی پکی محبت اور حقیقی عشق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Mm-hmm.